آقا علیہ السلام کی نگاہ پاک کے قائل ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے سرکار گنبد خضرا میں رہ کر اپنے ہر غلام کو وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کے ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے باطن کو بھی دیکھتے ہیں۔ مطالع المستدرات کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم، حضور فرماتے ہیں میں اپنے چاہنے والوں کا ذکر خیر اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور نگاہ نبوت کے ساتھ دیکھتا ہوں۔ اسمع اور اعرف، اس حدیث پاک کے اندر یہ دو لفظ قابل توجہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسمع، صیغہ واحد متکلم کا، میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اعرف یہ بھی صیغہ واحد متکلم کا، اپنی نگاہ پاک سے جانتا اور پہچانتا ہوں۔ پھر علماء لکھتے ہیں، اٹھاؤ بلاغت کی کتابیں، علامہ سعد الدین تفتازانی نے مطول اور مختصر المعانی کے اندر اس کی وضاحت فرمائی، اور حاشیہ مولانا اسحاق الدین بر شرح اللہ جامی اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ علم اور معرفت کا فرق ہے، علم وہ ہوتا ہے جس کا تعلق کلیات سے ہوتا ہے، معرفت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق جزیات سے ہوتا ہے۔ یعنی علم یہ ہے کہ ایک بندہ محفل کے کونے پر کھڑا ہو جائے اور وہ بتائے کہ یہاں اتنے لوگ موجود ہیں، اگر اس سے پوچھا جائے نام بتا سکتے ہو، وہ کہے نام تو نہیں بتا سکتا، پر اتنا پتا ہے کہ اس محفل میں 200 300 500 بندہ موجود ہے۔ اور معرفت یہ ہے کہ کوئی بندہ درمیان میں کھڑا ہو جائے اور وہ ایک کا نام لے کر بتائے کہ علامہ یوسف سلطانی صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور اسی طرح اویسی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ماجد صاحب بھی بیٹھے ہیں، راشد صاحب بھی بیٹھے ہیں، ایک کا نام لے کر بتاتا چلا جائے، اس کا نام ہے معرفت۔ اب اس حدیث پاک کے لفظ پہ توجہ کرنا، حضور نے یہ نہیں فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعلمہم، نہیں، حدیث کے لفظ ہے وَأَعْرِفُهُمْ، سرکار نے فرمایا میرے غلاموں یہ نہ سمجھنا میں ایک کو یا ایک شخص کے چہرے کو نہیں پہچانتا، نہیں، محبت کی شرط ہے، ذکر محبت سے تم کرو، جہاں سے کرو، جب کرو، جس وقت کرو، نہ قید ہے مکان کی، نہ قید ہے زمان کی، نہ قید ہے انسان کی، فرمایا ذکر کرنا تمہارا کام ہے، ایک فرد کے چہرے کو پہچاننا مصطفیٰ کا کام ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس عقیدے کے ساتھ بیٹھے کہ سرکار نگاہ نبوت کے ساتھ پہچان رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، ایک فرد کو سرکار ملاحظہ کر رہے ہیں، جو کہ سرکار نے فرمایا نا اعرفو، یہ نکلا ہے معرفت سے، معرفت کا تعلق جزیات کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سنی سرکار کا ذکر کرتے ہی اسی نظریے اور عقیدے سے ہے۔ شیخ محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ما ثبت بالسنہ کے اندر فرماتے ہیں جب تو سرکار کا ذکر کرے اور کرائے، سنے اور سنائے، یہ عقیدہ بنا کے بیٹھا کر وَقُنْ فِي حال ذکر کا فی حال حیات کا کَأَنَّكَ بَيْنَ يَدَيْ، یہ محفل پاکستان میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، کائنات کے کسی خطہ ارضی پر نہیں، نہ عرب میں نہ عجب میں، بلکہ یہ محفل پاک سرکار کے مدینہ میں سجی ہے، حضور کے گنبد خضرا کے سامنے سجی ہے، سرکار حیات ہے، زندہ ہے، تیری سن بھی رہے ہیں اور تجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس عقیدے کے ساتھ، اس اندیے کے ساتھ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف تو ہمیں یہ عقیدہ دے گئے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی حضور کے گنبد خضرا پر بیٹھ کر سرکار کی حدیث پڑھاتے تھے۔ ایک دن حضور نے فرمایا عبدالحق آپ حق کی تخلص رکھتے، عرض کی یا رسول اللہ حق کی حاضر ہے، حضور نے فرمایا عبدالحق میرے ہندوستان میں چلا جا اور وہاں جا کر میری حدیث پڑھا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے مدینہ میں حدیث پڑھاتا ہوں، یا حدیث پڑھانے کا لطف ہی کچھ اور ہے، مزہ ہی کچھ اور ہے، جب آپ کے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھتا ہوں حدیث پاک پڑھاتا ہوں، زبان پہ ہوتا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر زبان آپ کی حدیث پڑھتی ہے، آنکھیں آپ کے گنبد خضرا کا دیدار کرتی ہیں، آقا ہندوستان چلا جاؤں گا، زیارت سے محروم ہو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا عبدالحق ہندوستان جا
अपने को पढ़। थानवी साहब ने अपनी किताब अल-इफाज़ात यौमिया के अंदर लिखा, रोजाना शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फजर की नमाज पढ़ते, नमाज इशराक के इंतजार में मुसल्ला पर बैठे होते थे। बेदारी के आलम में हिजाबात हट जाते, पर्दे हट जाते। शाह अब्दुल हक दिल्ली की सरजमीन पर बैठकर और चेहरे दुआ का दीदार कर लिया करते थे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इसने मिलाद उन नबी। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। चेहरे बद्दुहा का दीदार कर लेते थे। मैंने कहा सरकार तो यूं करम फरमाते हैं, अब्दुल हक जा तो सही, जो मुस्तफ़ा यहाँ दीदार करा सकता है वही मुस्तफ़ा हिंदुस्तान में भी आकर दीदार करा सकता है। ये उशाकान मुस्तफ़ा है। हजरत शेख रोज बिहान बिकली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अपने तलामिज़ा को हदीस पढ़ाते। हदीस पढ़ाने के दौरान आपका शागिर्द अगर हदीस दुरुस्त पढ़ता तो आप इस बात में सर हिलाते जाते और वो पढ़ता चला जाता था। अगर वो कहीं गलती करता तो आप नफी में सर हिलाते। आप फरमाते बेटा ये दुरुस्त नहीं पढ़ रहे हो। एक मर्तबा शागिर्द आपके दाएं बाएं बैठे हदीस रसूल पढ़ रहे थे। उनका तरीका ये था, सनद हदीस पढ़ते फिर मतन हदीस पढ़ते। हजरत शेख रोज बिहान बिकली साहिब आराइसुल बयान रहमतुल्लाह ताला अलैह नफी में सर हिलाते हैं। आपके तिलमीज ने कहा हुजूर ये हदीस संदन बिल्कुल सही है, इसके रावी भी सेका है, सारे मुतबर व मुस्तनद हैं, लेकिन आप नफी में सर क्यों हिला रहे हैं? हजरत शेख रोज बिहान बिकली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पर्दे उठा दिए। फरमा मेरे तिलमीज वो देखो सामने हदीस वाले मुस्तफा फरमा रहे हैं, ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा। फरमाया कि बेटे तेरी निगाह हदीस की सनद पर है, मेरी निगाह हदीस की सनद पर नहीं, खुद हदीस वाले मुस्तफा पर है। हदीस वाले मुस्तफा पर है। मैंने कहा अगर निगाह हो ना देखने वाली तो फिर हुजूर नजर आ जाते हैं, हुजूर नजर आ जाते हैं। हजरत गिरामी वो एक मौलवी साहब थे ना, किसी बुजुर्ग के पास आए, वो भी अल्लाह वाले थे, बहुत कामिल थे। उन्होंने कहा मौलवी साहब क्या करते हो? उसने कहा कि मैं हदीस पढ़ाता हूँ, मुझे हदीस पढ़ाते हुए 40 साल का अरसा हो गया। आपने फरमाया अच्छा 40 साल हुजूर की हदीस पढ़ाते हुए गुजर गए, ये बताओ कभी हुजूर का चेहरा भी देखा है, दीदार भी किया है? अर्ज करता है नहीं। आपने फरमाया 40 साल हदीस पढ़ाए और सरकार दीदार न कराए, ये हो कैसे सकता है? आपने फरमाया अच्छा मौलवी साहब जाओ, अगर 40 साल हदीस पढ़ाई है हुजूर का दीदार नहीं किया, मैं हुजूर का बेटा हूँ, हसनी हुसैनी सैयद हूँ, जा आज मेरी मुलाकात की बरकत से तुझे ज़ियारत हो जाए, आज मेरी मुलाकात की बरकत से तुझे ज़ियारत हो जाएगी। वो मौलवी साहब चले गए। दूसरे मर्तबा फिक्र से ताल्लुक रखते थे, जिसे कहते हैं ना गैर मुकल्लिदी, जो किसी की तकलीद नहीं करते। वैसे बरसने पे आए तो इमाम आजम पर बरस जाते हैं, इमाम शाफी पर बरस जाते हैं, इमाम मालिक पर बरसते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल पर बरसते हैं। अगर मानने पे आए तो काजी शौकानी की तकलीद करते हैं, इब्ने तैमिया की तकलीद करते हैं, इब्ने कय्यम की तकलीद करते हैं। मैंने कहा उनकी तकलीद ना कर जिन्हें हुजूर नजर नहीं आते, तकलीद उनकी कर जिन्हें हुजूर नजर भी आते हैं और रहनुमाई भी फरमाते हैं। हम पढ़ रहे थे ना वैसी सब दादा साहब का जिक्र करते हुए आपने कश्फुल महजूब के अंदर लिखा, एक मर्तबा मैं गया हजरत बिलाल के मजार पर, हजरत बिलाल के मजार पर मैंने फातिहा पढ़ी, मैं लेट गया। फरमाते हैं मैं लेटा ही था, हजरत बिलाल हबशी के मजार के पहलू में मैंने क्या देखा, ख्वाब के अंदर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। आपके पहलू के अंदर एक नहीफ नजार कमजोर नातवा बूढ़ा बाबा है, जो कमजोर है, नहीफ है, दाढ़ी सफेद है, उसे बगल में उठाए जैसे बच्चे को उठाते हैं, सरकार वैसे ला रहे हैं। मैं उठा, आलम ख्वाब के अंदर सरकार के कदम बोस हुआ, दस्त बोसी की। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये बूढ़ा नहीफ नजार बाबा कौन है जिसके साथ इस कदर शफकत है, इस कदर प्यार है कि आप पहलू में उठाए आ रहे हैं? सरकार कायनात ने फरमाया ऐ अली इमाम दोस्त व इमाम दियार दोस्त इमाम आजम अबू हनीफा अली अजमेरी
भी इमाम है, ये इमाम अबू हनीफा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न मिलादुन नबी। मैंने कहा हम तो इतने खुश नसीब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इमाम भी ऐसे मिले जिन्हें मुस्तफा उठाते हैं। हुजूर दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं मैंने इस ख्वाब की ताबीर ये निकाली कि हुजूर ने इस तरह इस अंदाज से उठा रखा था कि इमाम आजम के कदम जमीन पर नहीं लग रहे थे। मैंने ताबीर ये निकाली, हुजूर इशारतन फरमा रहे थे, ऐ मेरी उम्मत, ऐ मेरे गुलामों, अबू हनीफा की तकलीद आंखें बंद करके करते चले आओ, इसे कहीं ठोकर नहीं लगेगी कि मुस्तफा ने उठा रखा है, इसे मुस्तफा ने उठा रखा है। मैंने आज ही बयान किया, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा वक्त ने आपको पेशकश की ना कि आपको काज़ी और कुज़ात बनाना है, वो अपनी पसंद के फैसले करवाना चाहता था, अपनी मर्जी के फतवे लेना चाहता था। हज़रत इमाम साहब ने फरमाया मैं काज़ी और कुज़ात चीफ जस्टिस के मनसब के अहल नहीं हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे चीफ जस्टिस बनाया जाए। उस खलीफा वक्त ने कहा कि तुम इतने बड़े मुहद्दिस हो, इतने बड़े मुज्तहिद हो, इतने बड़े फकीह हो, तुम इस काबिल नहीं, झूठ बोलते हो। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हनफियों के पेशवा, आपने फरमाया खलीफे वक्त माजरत के साथ आपने फरमाया कि तुम झूठ बोलते हो, जो झूठा बंदा है वो कभी मनसब कज़ा के लायक नहीं हो सकता। मैं तो झूठा हूँ, फिर मनसब कज़ा के लायक कैसे हूँ? अल्लाह अकबर। आपने फरमाया कि तुमने ही तो कहा ना कि मैं झूठा हूँ। इमाम साहब ने जब ये कहा तो बादशाह वक्त खलीफे वक्त इसरार करने लगा, बार बार कहने लगा नहीं, आपने जो है मनसब कज़ा ओहदे कज़ा संभालना है। इमाम साहब ने फरमाया खलीफे वक्त को बातें हैं दो, एक तो ये है कि मनसब कज़ा और दूसरा दरियाए फुरात में डूब जाना। अगर इन दो बातों के हवाले से मुझे चॉइस दी जाए, मुझे पसंद दी जाए कि कौन सी बात को इख्तियार करूं, इमाम साहब ने फरमाया मैं मनसब कज़ा को इख्तियार नहीं करूंगा, दरिया में डूब कर मर जाने को इख्तियार कर लूंगा। अब इससे अंदाजा फरमाए हजरात, जरा तवज्जो फरमाएं, आज तो मुकाबले के इम्तिहान कराए जाते हैं ना, आज सिफारिशें कराई जाती हैं, मेरा बेटा जज लग जाए, हाँ जी मेरा भाई जज लग जाए, वो काजी बन जाए, वो फला होती और मनसब पे फैज हो जाए। ऐसे सिफारिशें नहीं चलती, ना ऐसे सिफारिशें करा के किसी को ऐसे मनसब पे बिठाया जाता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं अंतु अब्दुल अमानते इला अलैहा, वो अमानतें उसके सिपुर्द करो जो अमानतों का अहल भी हो। पहले ये भी देखा करो जिस मनसब पे पहुंचा रहे हो उस मनसब का हक भी अदा करेगा कि नहीं। तब जो हो तो बोल दो जरा मोहब्बत के साथ, ये बातें भी सुना करो। उस मनसब के वो अहल और लायक भी है कि नहीं, उसके तकाजे पूरे करेगा। आज आप देखें इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर अदल और इंसाफ का, अदल और इंसाफ का कहीं नाम मिलता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है इदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ करो इंसाफ, ये तक़वा के बहुत ज्यादा करीब है। हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह तआला अलैह आप इमाम आज़म के शागिर्द हैं, आपको चीफ जस्टिस बनाया गया। जब आप चीफ जस्टिस बन गए ना तो एक मर्तबा ऐसा फैसला भी आया, मुकदमा भी आया कि एक तरफ खलीफा वक्त और एक तरफ एक आम सा आदमी जो यहूदी मसलक से ताल्लुक रखता था, यहूदी मजहब से ताल्लुक रखता था। ये दो मुल्ज़म कौन है? खलीफा वक्त, और मुद्दई कौन है? एक आम सा यहूदी। हज़रत इमाम अबू यूसुफ फरमाते मेरे दिल में ख्याल आ गया, मौला इस खलीफा वक्त ने मुझे चीफ जस्टिस बनाया, काज़ी और कुज़ात बनाया, आज इसकी एक आम बंदे के साथ मुकदमाबाजी चल रही है। मौला दलाइल खलीफा वक्त की कवि हो जाए ताकि वो मुकदमा जीत जाए। फरमाते ये मेरे दिल में ख्याल आया,
مقدمے کی سماعت ہوئی، سماعت ہونے کے بعد دلائل جو کبھی تھے نا زیادہ طاقتور، وہ اس یہودی کے تھے، خلیفہ وقت کے نہیں تھے۔ آپ فرماتے میں نے فیصلہ تو یہودی کے حق میں دے دیا، یہودی نے جب دیکھا نا کہ اتنا عظیم فیصلہ، اور مسلمان ایسے انصاف پسند، ایسے عدل پسند کہ ایک طرف خلیفہ وقت ہے، ایک طرف عام آدمی ہے، پر وہ فیصلہ وہی کرتے ہیں جو ان کا قرآن کہتا ہے اور نبی کا فرمان کہتا ہے۔ یہودی متاثر ہوا، متاثر ہو کر اس نے کلمہ پڑھا، مشرف با اسلام ہو گیا، لیکن آخر عمر کے اندر امام ابو یوسف بہت روتے تھے، اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، آپ کے لباس گیلا ہو جاتا۔ امام ابو یوسف سے ایک مرتبہ کسی دوست نے پوچھا کہ امام صاحب وجہ کیا ہے، اتنا روتے کیوں ہو؟ آپ نے فرمایا رونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو خیال آیا تھا نا کہ دلائل خلیفہ وقت کے بھاری ہو جائیں، اس نے مجھے قاضی بنایا، جج بنایا، دلائل اس کے کبھی ہو جائیں تاکہ یہ مقدمہ جیت جائے۔ یہ جو خیال آیا تھا، یہ خیال مجھے اتنا ستاتا ہے، میں اس کو یاد کر کے روتا ہوں، رب سے معافی مانگتا ہوں، مولا یہ خیال مجھے آیا کیسے تھا؟ میں نے کوئی امام کو خیال آیا، وہ اتنا روتے رہے۔ آج تو قرآن کے خلاف فیصلے کر دیے جاتے ہیں، آج تو حدیث کے خلاف فیصلے کر دیے جاتے ہیں، آج تو عدالتیں بک جاتی ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ ہمارے اسلاف کی سیرت تو یہ کہے اور ہم قرآن کو چیلنج کرتے پھریں۔ بولو ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ حضرت گرامی دوسرے شاگرد امام صاحب کے حضرت امام محمد بن حسن شیبانی، اتنے آپ بڑے عالم تھے کہ آپ نے 6 کتابیں لکھی مفتہ بہی مسائل میں، 6 کتابیں لکھی غیر مفتہ بہی مسائل میں۔ جو غیر مفتہ بہی مسائل ہیں ان میں آپ نے 6 کتابیں لکھی، ہارونیات، کسانیات، رکیات، اس طرح۔ اور جو مفتہ بہی مسائل ہیں اس میں 6 کتابیں لکھی، جامع کبیر، جامع صغیر، سیار کبیر، سیار صغیر، المبسوط، الزیادات۔ اتنے بڑے عالم، آپ کہتے ہو بنو عباس کے خلفاء ہمیں چٹائی پر بیٹھ کر مسئلہ حل کرتے ہوئے، حضور کی شریعت کا مسئلہ حل کر کے امت کو بتاتے ہوئے جتنا سکون ملتا ہے تمہیں وہ سکون اقتدار کی کرسی پر بھی نہیں ملتا ہوگا۔ میں نے کہا دین سمجھنا ہے تو ان چٹائی پر بیٹھنے والوں کے پاس آ۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات جاگتے، آنکھوں سے خون آنے لگا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ آرام بھی کر لیا کرو، رات کو سو بھی جایا کرو۔ حضرت امام محمد فرماتے یہ ساری نبی پاک کی امت امام محمد کے سہارے سو جاتی ہے کہ صبح اٹھیں گے امام محمد سے مسئلہ پوچھیں گے، شریعت کا فتویٰ پوچھیں گے، دین کی بات پوچھیں گے۔ یہ امت مصطفیٰ میرے سہارے سو جاتی ہے، اگر میں بھی سو جاؤں تو پھر شریعت مصطفیٰ کا کیا بنے گا؟ شریعت مصطفیٰ کا کیا بنے گا؟ لوگوں آج ہم ان کو مالا مال کر دیتے ہیں جو دین کا کام کچھ نہیں کرتے، اور آج ہم انہیں درخور اطلاع کر دیتے ہیں، جھٹک دیتے ہیں۔ وہ جو ساری رات حضور کے دین کا مطالعہ کرتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو نبی کا دین پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا مسلمانوں، نبی کے غلاموں، ذرا آؤ ادھر علم والوں کے پاس، ادھر عرفان والوں کے پاس۔ میں نے کہا جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں ذرا ان کی خدمت میں بھی بیٹھ لیا کرو، اور ان کی خدمت بھی کر لیا کرو۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنے حسین تھے، اتنے حسین کہ ایک مرتبہ کسی یہودی نے آپ کو دیکھا تو کہا اتنے حسین، اتنے خوبصورت۔ کہا ہاں۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ امام محمد ہیں، بغداد کے رہنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اچھا ان کا عقیدہ کون سا ہے؟ کہا یہ عقیدہ اسلام ہے۔ کہا اچھا ان کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کہا بالکل۔ اس نے کہا چھوٹے محمد اتنا حسین ہے تو بڑے محمد کتنا حسین ہے؟ چھوٹے محمد کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے، بڑے محمد کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟ اور اس نے پھر آپ کی کتاب دیکھی جامع صغیر، آپ کی کتاب دیکھ کر کہنے لگا یہ بندہ اگر نبوت کا دعویٰ کر دے، نبوت کا دعویٰ کر دے تو لوگ اس کو نبی مان لیں گے۔ کا دلیل یہ کتاب ہے، یہ کتاب پیش کر دے کہ میں نبی ہوں،
لوگ اسے نبی مان لیں گے۔ جب حضرت امام محمد کو پتا چلا تو آپ اپنی زبان سے یہ بار بار تکرار کرتے اور کہتے لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے میں نبی نہ بن سکتا ہوں نہ میں نبی ہوں، میں تو آخر الزمان پیغمبر محمد مصطفیٰ کا ادنا سا نوکر ہوں، ادنا سا غلام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ فرما دینا، یہ بھی پتا چلے کہ بزرگوں کی باتیں سن کر آپ خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا امام محمد جیسا بندہ جس نے غیر مفتہ بہی مسائل میں 6 کتابیں لکھی، مفتہ بہی مسائل میں 6 کتابیں لکھی، کہ امام اعظم فرماتے ہیں، علماء بھی فرماتے ہیں امام محمد نے دین کے مسائل اتنا لکھے کہ روٹیاں پکا کر امت کو عطا کر دی۔ آج امت کے سارے علماء، آج ساری امت مصطفیٰ امام محمد کی پکی ہوئی روٹیاں کھا رہی ہے، پکی ہوئی روٹیاں کھا رہی ہے۔ میں نے کہا اتنا بڑی دین کی خدمت کرنے والا اور جن کی کتاب کے بارے ایک غیر مسلم کہے کہ یہ بندہ نبوت کا دعویٰ کرے لوگ نبی مان لیں گے، میرے بھائی رب کعبہ کی قسم ہے اگر ایسا بندہ نبی نہیں بنا تو مرزا قادیانی جیسا ایک کانا دجال بھی نبی نہیں بن سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھے نہیں تھے یا میں سمجھا نہیں سکا؟ بولو ذرا محبت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا حضور کی دین کی خدمت کرنے والا امام محمد اگر وہ نبی نہیں بنا اور نبی نہیں بن سکا تو یہ قادیانی کانا دجال ہیں جسے الحمد کی تفسیر لکھنا بھی نہیں آتی وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ شیخ الرئیس ابو علی سینا، نام تو سنا ہوگا نا، یہ بہت بڑا منطقی فلسفی سائنسدان، القانون کتاب ہے ان کی، کیا؟ القانون کتاب۔ ان کے بارے میں بھی کسی نے کہا کہ اگر یہ بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اور اپنی نبوت کی دلیل میں القانون کتاب کو پیش کرے تو لوگ اسے نبی مان لیں گے، مگر اس نے کہا نہیں میں نبی نہیں ہوں، میں تو محمد عربی کا ادنا سا غلام ہوں، سبحان اللہ، ادنا سا نوکر ہوں۔ ایک مرتبہ دمشق کے علاقے میں سخت سردی کا موسم، رات کے وقت سوئے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ شاگرد نے مشورہ دیا تھا کہ حضور والا آپ کی ذہانت، فطانت، علم، عرفان، کمال سریا کو چھو رہا ہے کہ آج شیخ الرئیس ابو علی سینا کا نام چارتا کے عالم میں لیا جا رہا ہے، اتنا بڑا امام ہے فلسفہ و منطق اور سائنس کا، آپ نبوت کا دعویٰ کریں لوگ آپ کو نبی مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹا تیرا سوال سن لیا، کبھی جواب دوں گا۔ سخت سردی کا موسم، دمشق ملک شام کا علاقہ، رات کے وقت سوئے، صبح اٹھے تہجد کے وقت اپنے شاگرد کو جگایا، فرما بیٹا میں نے تہجد پڑھنی ہے، جاؤ مجھے پانی تو گرم کر کے لا کر دو۔ شاگرد نے کہا حضور والا نفل نماز ہے، کوئی فرض بھی نہیں واجب بھی نہیں، آپ اس تہجد نماز کی خاطر سردی میں خود بھی تکلیف فرما رہے اور مجھے بھی تکلیف دے رہے، کیا ضرورت ہے؟ فجر کی نماز پڑھیں گے، تہجد کی کوئی ضرورت نہیں۔ شاگرد نے کہا کہ سردی ہے میں کیسے اٹھوں اور پانی گرم کر کے پیش کروں، یہ نفل عبادت ہے، آپ خود بھی تکلیف میں مبتلا نہ ہوں مجھے بھی مبتلا نہ کریں۔ شیخ الرئیس ابو علی سینا اتنا بڑا علم، فن، فلسفہ، منطق کا امام، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے بیٹا آپ آرام کریں۔ وہ آئے، انہوں نے خود پانی گرم کیا، وضو کیا، جب فجر کی اذانیں ہونے لگی نا تو اپنے شاگرد کے جسم کو ہلایا، ہاتھ سے پکڑ کر ہلایا، کہا بیٹا اٹھو اذانیں ہو رہی ہیں۔ ملک شام کے دمشق کے پورے شہر سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر مؤذن پہنچانا تو شیخ الرئیس ابو علی سینا نے شاگرد کو مخاطب کر کے کہا او میرے شاگرد سن یہ کس کا نام لیا جا رہا ہے؟ اس نے کہا حضور والا یہ ہمارے نبی کا نام لیا جا رہا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس شاگرد نے جب یہ کہا نا تو شیخ الرئیس ابو علی سینا نے کہا او نادان بچے
تو کہتا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرو، اتنے بڑے سائنسدان ہو، فلسفی ہو، بہت بڑے منطقی ہو، بہت علم ہے تمہارے پاس، القانون کتاب لکھی ہے کہ آج تک عرب و عجم کے سرجن ڈاکٹر بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اتنا بڑا فلسفی منطقی سائنسدان، تم نے کہا نبوت کا دعویٰ کرو، لوگ تمہیں نبی مان لیں گے. کہنے لگا تو مجھے مشورہ دینے والا تھا نبوت کے دعوے کا، تو میں جب نبوت کا دعویٰ کرتا تو پہلا تو ہی ہوتا جو مجھے نبی مانتا. ایسا ہے نا، پہلا تو ہی ہوتا جو مجھے نبی مانتا. پر تیرا حال یہ ہے کہ تو صبح کے وقت اٹھ کر سردی کے موسم میں پانی گرم کر کے دینے کو تیار نہ تھا. تو نے کہا استاد جی یہ کوئی فرض نماز نہیں، یہ کوئی واجب نماز نہیں، یہ تو نفل ہے، آپ خود بھی تکلیف نہ کریں، مجھے بھی تکلیف نہ دیں. یہ تہجد کی نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ بیٹا میں اگر نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہی تو میرا پہلے امتی ہوتا اور مجھے ماننے والا ہوتا. لیکن تیرا حال یہ ہے. پر میرا سوال ہے تجھ سے، ذرا بتا، آج سے کئی صدیاں پہلے ہمارے آقا آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. آج صدیاں بعد یہ مؤذن نہ سردی کو دیکھتا ہے نہ گرمی کو دیکھتا ہے، یہ اٹھتا ہے ٹھنڈے پانی میں وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد مسجد میں آتا ہے، اب یہ آذان میں کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. بیٹا پتا کیا محمد عربی نے اسے آ کر جگایا ہے اور بتایا ہے کہ جا آذان دے؟ اور نہیں، حضور آئے نہیں، پر سرکار کی تبلیغ کا اصل یہ ہے کہ صدیاں گزر گئی، حضور نے کہا تو نہیں، پر دیوانے آج بھی قربان ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، جشن میلاد النبی. اور فرمایا نادان بچے، حضور نے آ کر کہا نہیں، پر دیوانے آج بھی قربان ہو رہے ہیں. اور نبی ہم جیسے نہیں، نبی تو محمد عربی جیسے ہوتے ہیں. اللہ اکبر بولو ذرا محبت کے ساتھ. یہ مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے، یہ واقعات سنانے کا کہ امام محمد جیسا بندہ نبی نہیں ہو سکا، حضرت اور شیخ الرئیس ابو علی سینا جیسا بندہ نبی نہیں ہو سکا. میں نے کہا مرزا قادیانی کیسے نبی بن سکتا ہے؟ رب نے تو اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس لفظ کو خاتم پڑھے یا خاتم پڑھے، دونوں طرح سے اس کا معنی ہے آخری. کیا معنی ہے؟ آخری. آج کل قادیانی پھنساتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو خاتم کا معنی ہے پرفیکٹ نبی. کیا معنی ہے؟ پرفیکٹ نبی، زبردست نبی، پاورفل نبی، طاقتور نبی. خاتم کا معنی آخری نہیں، خاتم کا معنی جو ہے مضبوط نبی، اخلاق کا جامع نبی، مجسم نبی. یہ ترجمے کرتے ہیں خاتم کے. میں آپ کو ذرا توجہ دلا رہا ہوں، توجہ فرمائیں. یہ معنی کرتے ہیں. میں نے کہا ہم کسی قادیانی کا، کسی مفسر کا، مبلغ کا، کسی دائی کا کیوں ہم ترجمہ مانیں؟ ہم تو وہ ترجمہ مانیں گے جو محمد عربی کی زبان سے نکلا ہے. سرکار نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں. آگے ترجمہ خود فرما دیا لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. سبحان اللہ، سبحان میرے بعد اللہ. کوئی نبی نہیں آئے گا. علماء فرماتے ہیں مشاطہ ازل نے وہ کنگھی ہی توڑ ڈالی جو زلف نبوت کو سنوارا کرتی تھی، جو زلف نبوت کو سنوارا کرتی تھی. رب نے وہ کنگھی ہی توڑ ڈالی ہے. وہ ماں مر گئی جو نبی پیدا کیا کرتی تھی، جو نبی جنم دیا کرتی تھی، وہ ماں مر گئی ہے. مصطفیٰ آخری نبی اور آخری رسول بن کر آئے. سبحان اللہ. آخری نبی اور آخری رسول. دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلمہ رکھا لا الہ الا اللہ. بولو پیار سے لا الہ الا اللہ. اس میں لا دیکھ رہے ہوں، یہ لا جو ہے نا لام الف لا، علماء فرماتے ہیں اس کی شکل ہے تلوار جیسی. کیسی؟ تلوار جیسی شکل ہے.
اللہ نے اپنی الوہیت ربوبیت کے متعلق فرمایا لا الہ الا اللہ، اور قرآن کے متعلق فرمایا لا ریب فی، اور نبی پاک نے اپنی ختم نبوت کے متعلق فرمایا لا نبی بعدی۔ سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ اشارہ ہے رب کے بعد کوئی خدا نہیں، لا ریب فی اشارہ ہے کہ قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں، لا نبی بعدی اشارہ ہے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور لا کی شکل تلوار جیسی ہے، اب ذرا توجہ کرنا، لا کی شکل تلوار جیسی ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، کوئی الوہیت کا دعویٰ کرے گا، لا کی تلوار اسے کاٹ دے گی۔ لا ریب فی بتا رہا ہے اگر کوئی آسمانی کتاب کا دعویٰ کرے گا کہ مجھ پر یہ کتاب اترتی ہے، جیسے مرزا قادیانی نے کہا تھا مجھ پر فلاں سورت اتری، فلاں آیت اتری، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے لا ریب فی کا لا اسے کاٹ کر رکھ دے گا۔ اگر نبی پاک کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ لا نبی بعدی کا لا یہ تلوار ہے کاٹ کے رکھ دے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، جشن میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ لا نبی بعدی یہ تلوار ہے، تلوار یہ ہر جھوٹے نبی کی گردن کو کاٹ ڈالے گا، یہ ایسی تلوار ہے۔ اچھا دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ اسلام کے دو جز ہیں، کتنے؟ دو جز، ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح سارے انبیاء کا جو کلمہ اسلام ہے، ہندو سکھ ان سے ہٹ کر کے لا الہ الا اللہ یہ حصہ توحید پر مشتمل۔ اگلا حصہ آدم علیہ السلام کا دور تھا تو آدم صفی اللہ، نوح کا دور تھا تو نوح نجی اللہ، ابراہیم کا دور تھا تو ابراہیم خلیل اللہ، حضرت داؤد کا دور تھا تو داؤد خلیفۃ اللہ، جی حضرت موسیٰ کا دور تھا تو موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ کا دور تھا تو عیسیٰ روح اللہ۔ اس طرح پہلا جز دیکھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نقطہ ہے، نقطہ نہیں ہے، نقطہ